की सलामती हो। आज की हमारी तिलावत रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और इसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत के आखिर तक, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था। मगर बेहतरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी मसीह यीशु के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। अर्ज जैसे एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसे ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को जो नेमत मिली, जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। क्योंकि जिस तरह एक शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, इसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। खुदा का पाक नाम बड़ा सुना जाना भाई से बरकत हो। आमीन। ऐसा तो याद का 121 में ज़बूर की अखियां शुक्र हमें फल पारा मदद ले किसी सब लोग अपनी निगाहें खुदावंद की तरफ से लगाएं, अपनी सरों को झुकाएं। अखियां झुके ना हमें मदद गई अखियां झुके ना हमें मदद गई मेरी मदद रखिया पिया, मेरी मदद रखिया पिया, जिसके घर की आवाज़ी बनाया, जिसने घर की आवाज़ी बनाया, तेरे नाम तेरे कलाम मदद गई किसे पुकारा, तेरे नाम तेरे कलाम मदद गई किसे पुकारा। अखियां झुकी ना हमें पुकारा, मदद गई किसे पुकारा। नहायत पाक कदूस और बुजुर्ग मैं अपने आप तेरे हुजूर पेश गुनाहगार और निकम्मा नौकर जब लब पुशत तेरा कलाम जिंदगियों को मौत तक छू जाए। जितने लोग पहुंच गए उनके लिए तेरा शुक्र, जो नहीं आ पाए उनको शौक दे कि वो भी तेरे कलाम सुने, दुनिया के कामों को छोड़े और कलाम के वसीले से नसीब। आज जो हमारी तिलावत है वो है रोमियो 5वें बाब की 16वीं ता 19वीं आयत से। मेरी बेटी ने पाक कलाम के शीशे को तिलावत की है।
اور جو مضمون ہے وہ ہے مسیح کے خون سے بے گناہ پاک ٹھہرنا، راست باز ٹھہرایا جانا۔ عبرانی میں راست بازی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ڈیکائل، جس کا مطلب ہے صدق، سچائی، بے عیب اور گناہ کے بغیر۔ یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو سارے جہان کے گناہ اٹھا لے جائے۔ راست بازی کا سادہ سا مطلب یہ ہے، بے شک ہم گناہگار تھے پر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لی۔ خدا کا بڑا ابن خدا، میری اور آپ کی نجات کا لنگر یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہ اٹھا کر لے گیا، قربان ہو گیا۔ مسیح کی قربانی اور ہماری گناہ گار حالت مسیحیت میں ادلا بدلا۔ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو اس کی راست بازی ہمارے کھاتے میں ڈال دی جاتی اور ہمارے گناہ خدا کا برا جو اٹھا کر سوئے مقتل چلا گیا، اس نے گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جی کر ان کو زیر زمین دفن کیا۔ یہ ہے مسیحی فلسفہ۔ راست بازی ایک عدالتی اصطلاح ہے جس کے معنی ہے بری کرنا، بے گناہ ٹھہرانا۔ امثال 17ویں باب کی 15ویں آیت میں راست بازی کا بہت خوبصورت مفہوم ہے، صادق ٹھہرانا، صدیق بنا دینا۔ اور رومیو 8ویں باب کی 33ویں آیت لفظ راست باز استعمال کرتی ہے، جس کا مطلب ہے درست پوزیشن لینا، صحیح مقام پر سیدھے کھڑے ہونا، جس میں خم نہ ہو، جس میں غلطی نہ ہو، جس میں کوتاہی کا شائبہ تک نہ ہو، وہ راست باز ہے۔ راست بازاں نال حق دا پیار ہو گیا، جڑا تج یسوع دے آیا بیڑا پار ہو۔ یسوع جو حقیقت ہے، جو سراسر بے عیب اور بے داغ راست باز شخص ہے، اس کو قبول کرنے کے بعد میں اور آپ صادق اور امین، میں اور آپ سیدھے۔ یسوع نے کہا I am the way، وہ
جو زندگی حقیقت کو راز مقام اور جگہ پہنچاتا راز باز ٹھہرانے کا کام صرف یسوع مسیح کے پاس چونکہ وہ عادل منصف یہ عدالتی اصطلاح ہے خدا کے بیٹے نے میرا اور آپ کا کفارہ فدیہ دے عدالت کی ڈیمانڈ پورا کیا مطالبہ یہ تھا کہ گناہ کی مزدوری موت اور وہ آپ اپنے بدن تھا ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے مرنے کے لیے صلیب پر چڑھ گیا اس کی موت کے کارن میں اور آپ نے شفا پائی مقدس پترس رسول کہتا ہے تمہاری خلاصی سونے اور چاندی کے ذریعے سے نہیں بلکہ بے اور بے داغ بنے یعنی مسیح کے بیش کی بات خون سے یہ آیت مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں میری قیمت ادا کی گئی صادق ٹھہرائے جانے کا مطلب ہے جس کے حق میں عدالت فیصلہ سنا دی اور یسوع مسیح کا عدل صلیب پر ہمیں نظر آتا نام زبور مسیح کی صلیب کو پیش کرتا ہے خدا کے عدل کو پیش کرتا ہے دائم یہوہ یارہ قائم ہے تخت تیرا تو واسطے نیام تخت اپنا ہے بچہ ہمارے قریب بھی ایک نیائی چوک بھی ہے انگریز شہر کے وسط میں ایک مقام ٹھہراتا تھا جہاں پر وہ دنیا کا نیام یعنی انصاف کرتا تھا نیائی چوک کوئی دور تھا وہاں دنیا کا انصاف شہر کے لوگوں کا انصاف عدالت لگتی ہے بے شک ہم نے نہیں دیکھی لیکن تاریخ گواہ ہے کوہ کلوری پر خدا نے ایک عدالت لگائی اور وہ خدا کی عدالت میں خدا کا بیٹا میرے اور آپ کے گناہ لے کر میری اور آپ کی سزا سہنے کلوری پر چلا گیا کلوری وہ مقام ہے جہاں دنیا کا منجی خدا کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے میری اور آپ کی خاطر مسلوب ہو گیا صلیب ہمارا فخر ہے صلیب ہماری شان ہے پالوس رسول کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے صلیب میرے اور آپ کے بچاؤ کا واحد
میرے اولاد کی منجی کی مصروفیت خدا کا صاف ستھرا انصاف خدا کو عدل منصف ثابت کرتی ہے. سلیم دیکھو سلیم یسو گھوڑے تے چاہی جانا پاپا کی قید وچوں سالوں چکائی ڈاکٹر کے ناصر ایک دفعہ ایک مثال تھی بہت سال گزر گئے اور اس نے کہا ایک بحری بیڑا سمندر میں جا رہا تھا طوفان نے اسے توڑ دیا اس کے سامنے ایک بہت بڑی صلیب لگی ہوئی تھی جہاز کے کیپٹن نے کہا صلیب کو تھامو اگر بچنا ہے. جتنے لوگوں نے صلیب تک رسائی پال وہ صلیب ان کو کنارے. آج بھی دنیا میں دنیا کے بچاؤ کا واحد حل صلیب ہے. آج کی دنیا روح کے دور سے بدتر ہے. آج کی دنیا سدوم اور عمورہ سے بدتر ہے. آج کی دنیا گناہ میں کراتے بڑھ رہی ہے. آج کی دنیا کی نیند گناہ چڑھ گیا. آج کی دنیا میں اس طرح توڑ پھوڑ افراتفری گناہ کی وجہ سے. پر دنیا پانی کے طوفان سے کیوں نہیں؟ دنیا میں خدا کے قہر اور غصے کا نشانہ کیوں نہیں بن رہا؟ دنیا اگر جنت سے جلنے والی جھیل سدوم اور عمورہ کی طرح سے خدا کا غصہ اور خدا کا قہر کیوں نہیں برسا؟ چونکہ مسیح کی صلیب کی وجہ سے خدا قہر اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. خدا کا قہر اور غصہ مات پڑتا ہے کیونکہ صلیب پر خدا کا عدل ہوا ہے. راست باز شخص کے لیے خدا چاہتا ہے کہ وہ صلیب کے نیچے وہ صلیب کے سائے میں وہ خدا کے داہنے ہاتھ کے نیچے فروغی سے عاجزی سے انکساری سے علیمی سے بڑھتا جائے اور جلال میں داخل وہ مراحل طے کرے جو خدا کی بادشاہی کے لیے ضروری. خدا بطور عادل منصف بطور حاکم اور سچا عادل اپنی صداقت اپنا عدل صلیب پر پورا کرتا ہے. آدم کے گناہ میں دنیا کے اندر پوری رقص برپا ہے. پیدائش کی کتاب اس کے پہلے 3 ابواب پڑھے. آدم برہما آدم خدا کا جلال کھو گیا. پیدائش کی کتاب 3 باب خدا نے ازل سے ذبح کیا ہوا بڑے کو ذبح کر کے آدم اور حوا کو چمڑے کے کشتے پہ
खुदा के गुनाह को ढांकने के लिए, गुनाहगार के दफा के लिए खुदा का आदम हवा की चमड़े की कुछ तो नस्ल खुदा ने बड़ा सभा और ये असल सभा किया होगा मेरा और आपका मनुष्य जानवर की कुर्बानी से चमड़े के कुर्ते तैयार हुए, दफा किया गया इंसान जानवर की कुर्बानी से और उसके खून से खुदा का कहर गुस्सा ठंडा। और हाबल के खून से ज्यादा मुअस्सर मसीह का। खुदा ने आदम और हव्वा को जब भाग्यवन से बाहर किया, कायन ने हाबल को कत्ल कर दिया। खुदा ने कहा तेरे भाई का खून मुझे जमीन की कुख से और फिर पालूस की मारिफत ये लिखा है हाबल के खून से ज्यादा मुअस्सर मसीह का, क्योंकि मसीह के खून से सारी दुनिया खलासी, सारी दुनिया के गुनाह ढांके। 32वें ज़बूर में नबूस सदाओ कहता दान जिससे बख्शे गए सब टके गए सारे हाकम सदा रब जिससे पापां दा करदा ऐसा और धन है ते दिल उसका नहीं खराब। मुझे और आपको नई जिंदगी नसीब होती है खुदा के बेटे की मौत बल्कि सलीब की मौत। खुदा ने हमें अपने जलाल में रखा, राष्ट्रवादी की जिंदगी खुदा के जलाल में रखने के लिए इंतहाई लाज़िम। और ये जिंदगी मसीह के खून से मुमकिन। मेरे लोकां दा दारू जेड़े खून दे कतरे बहंदे तेरी शान जलाली न से मसीह में मसीह के कफारे पर ईमान लाने गुनाहगार इंसान और रास्तबाज खुदा का रिश्ता तब्दील हो जाता। गुनाहगार इंसान और रास्तबाज खुदा का ताल्लुक बहाल होता। मसीह की सलीब के वसीले से गुनाहगार इंसान उस राह पर मसीह का फॉलोअर्स, उसका पीछा करने वाला बन जाता है जो मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी। गुनाहगार इंसान मसीह खुदावंद की बरकत हासिल। गुनाहगार सलीब के वसीले से खुदा के मंसूबे के मुताबिक खुदा की बादशाही का अहल मसीह की सलीब गुनाहगार को रास्तबाज ठहराता। रास्तबाज ठहराए जाने में चार अवामिल। पहला इस करारी में इसमें खुदा ऐलान करता है कि गुनाहगार को उसके जुर्म और उसके नताइज से सलीब
پر بہائے گئے خون کے باعث بری کیا جاتا ہے۔ یہ ادارت کی اصطلاح ہے۔ خدا بری کرتا ہے مسیح کے خون کا۔ خدا گناہ کے عوض ادلا بدلا، گناہ کے عوض، گناہگار کے عوض خدا کا مطالبہ مسیح کا خون۔ اور جب خدا نے مسیح کا خون بہتا دیکھا، خون کے دھارے بہتے، تو پھر یسوع نے جب باپ کو دیکھا تو چیخ اٹھا، اس نے کہا باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ چونکہ لا انتہا کرنا بدترین گناہوں کی سزا صلیب پر انتہائی غلط گناہ تھی۔ اور وہ باپ اپنی نسلیں ہٹا، کیونکہ خدا کی راست باز عام گناہ کے ہم باپ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ خدا کے بیٹے کی مہربانی ہے، نوازش ہے، شفقت ہے، شغف ہے کہ اس نے اپنے آپ کو میرے اور آپ کے لیے پیش سارے گناہ بدلے۔ یسوع نصار ہوا، سنی تے برچھی کھا کے سادہ غم خواہ، یسوع جیسا غم خواہ، یسوع جیسا ہمدرد، یسوع جیسا پیار دنیا میں آپ کو کہیں نہیں۔ ابلیس آپ کو پڑسا کر بھاگ جائے گا، لیکن یہ یہودا کا شیر بابا خدا کا وفادار بیٹا، انتہائی باوفا کلیسیا کا دلہن، اپنی دلہن اپنے خون تک بہا اور کلیسیا کے ساتھ جو عہد رکھتا، خدا کے بیٹے نے اس کی تکمیل کی اپنا خون دے۔ کلیسیا خدا کے لوگ اس عہد کو بار بار توڑتے ہیں۔ پرانے احکام میں دیکھیں جب عہد باندھا جاتا تھا تو خون بہایا جاتا تھا، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جو عہد توڑے اس طرح سے وہ اس کا خون بہایا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ ہم نے خدا کے ساتھ عہد توڑا ہے باغ عدن میں، اور آج تک توڑ رہے ہیں، اور اس کی خلاصی، اس کا فدیہ، مطالبہ عہد کو پورا کرنے کے لیے خون کا، اور وہ خون خدا کے بیٹے میرے آپ کے وجید یسوع مسیح نے بہا دیا۔ اس طرح سے میری اور آپ کی خلاصی، اس طرح سے میں اور آپ رہا ہوئے۔ دوسرا عمل ہے عدالتی عمل، جس میں گناہگار کے عوض انصاف اور نجات کا تقاضا مسیح پورا کرتا ہے۔ رومیوں 3:26، غلاطیوں 3:13، پہلا پترس پہلا باب 18 ہے، اور متی اپنی انجیل کے 10ویں باب کی 41 آیت میں اس پر مہر صادر کرتا ہے۔ تیسرا عمل ہے مغفرتی عمل، معافی کا، مغفرت کا، جس میں خدا انسان کو اس کے گناہ سے واقع کر مغفرت دے کر معاف کرتا ہے، معافی بخشتا ہے۔ اور چوتھا عمل ہے عمل بحالی،
اس میں گناہ گار مغفرت پا کر مسیح کی کامل راست بازی کی بدولت بحال کر دیا جاتا ہے۔ رومیو 5:11 اور گلاطیوں 3:6۔ اور یہ بحالی ہمیں کامل ایمان بخش ایماندار کہلانے کے ہم لائق بن جاتے ہیں۔ یوحنا 12:11 اور 6:29۔ ایمان کی تاثیر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس ہم خدا کی بیٹیاں بیٹے کہتے ہیں۔ یوحنا پہلا باب 8 ہے۔ ہم دنیا کا نہیں رہتے بلکہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ یوحنا 17:6۔ اور پھر یسوع مسیح ہمیں چنتا ہے، اختیار بخشتا ہے، اور وہ کہتا ہے جاؤ سب کو بچھو کچلو اور دشمن کی پوری قدرت پر غالب۔ اور یہ غلبہ موت والی اختیار کا غلبہ، یہ غلبہ بندوں کو بندوں سے آزاد کرنے کا غلبہ، اور یہ غلبہ وہی غلبہ ہے جس سے موسیٰ نے بحر قلزم کا سینہ چیر دیا۔ یہ غلبہ وہی غلبہ ہے جس سے یشوع نے نزدیکی کی چوٹ پر یریحو کی دیوار کو دھڑام کر دیا۔ یہ غلبہ وہی غلبہ ہے جس غلبے سے اسرائیلیوں کے سامنے دشمن تحت ایمان سے ممکن ہے۔ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا ہے۔ یسوع اختیار بخشتا ہے اور پھر جاننے جیتنے کا اختیار بخشتا ہے۔ پھر یسوع مسیح روح القدس سے معمول کرتا ہے۔ پھر یسوع باپ درخواست کرتا ہے کہ ان کو مقدس کر۔ یوحنا 14:17۔ پھر روح القدس اور اختیار اور ناپاک روح پر اختیار ملتا ہے۔ راست باز لوگوں کے اندر خدا کا کلام ایمان پیدا کرتا ہے۔ پھر یسوع کا لہو دل تک رسائی کر کے دل پاک کر دیتا ہے۔ اور یہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے چونکہ وہ خدا کو دیکھے۔ پھر خدا ان کے اندر آ جاتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے تمہارا دل خدا کے پاک کا مقدس ہے، تمہارے اندر خدا کا پاک اثر۔ پھر آپ کو کسی شے کی پرواہ نہیں۔ رسول مسیح ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک جادوگر بیٹھ گیا۔ دو نوجوان بیٹھے تھے، انہوں نے اس کو پلیس نہیں دی، جگہ نہیں دی۔ اس نے ان کے خلاف کارروائی کی اور ایک کنار پر گھوم سے کود گئے۔ رسول مسیح نے کہا میری جگہ پہ آ جا، میں تیری جگہ پہ جاتا۔ اور جادوگر کے لیے کھلا چلا۔ اس نے رسول مسیح کے خلاف غصے میں کارروائی کی۔ پھر اس نے کہا تیری جیب میں جو ہے نکال دے، پاکر سائز جیت دے۔ اس نے دوسرے کو تھمائی، پھر لگا گھنٹہ پونوں گھنٹہ بنانے کے بعد کہتا ہے میں نے انجیل کو تیری جیب سے نکلوا دی، پر انجیل والے کو تیرے دل سے کون نکل۔ اگر ہم مسیح کے خون سے پاک ہو جائیں تو پھر انجیل والا روح القدس کے ذریعے ہمارے دلوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ پھر ہم دنیاوی طوفانوں کو سہ جاتے ہیں۔ پھر ہم خدا کے عرفان میں چلتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے خدا کا دست راست تراس ہے۔
میرے عزیز و عزیز بیٹھیوں بہنوں بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑی دیر کے بعد مسیح کے خون اور بدن میں یہ وہی اجزاء ہے ہمارے پریسبیٹرین اقرار الایمان کے مطابق یہ مسیح کے توڑے کا بدن بھائی کے خون کی مسیح پر مسیح کا وہی بدن جو کوڑوں کی مار سے توڑا گیا مسیح کاش مسیح کی مار پر اپنی نگاہ مسیح کا پاک بدن جس پر کانٹوں کا تاج پہنا گیا ہاتھ اور پاؤں میں تیر چوکے اور یسوع کا لہو بہ رہا بن کے بگ گیا سارا گویا ساڈا کفارہ ڈر کے پاک خون کے دھارے بہتے رہے آگو میرے اور آپ کے لیے دعا کرتا رہا اب آپ ان کو معاف کریں کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی معاشرہ بھی معافی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا مسیحیت نمونہ اور درس ہے معافی اس نے اپنا بدن اس کا بدن توڑ دیا گیا کوڑوں کی مار سے خون بہہ گیا کیل ٹھوکے جانے سے کانٹوں کے تاج سے پھر بھی وہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ تو نہیں جانتے تھے، کیا ہم جانتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے جھانکا ہے اپنی زندگی میں اپنے اوپر اپنے کردار پر مسیح کا خون مسیح کا توڑا گیا بدن میری اور آپ کی رہائی کی ضمانت ہے صدق دلی سے راست راست بن اس کی سلیب کے چشموں کے نیچے ٹھہر جائے وہ آپ کی آنکھ کو تبدیل کر دے گا دم تجھے راب ایام آپ کی سب ہو چکا ہے سب سب ہو چکے ہم دعا کریں سب سب ہو چکے اور خالدہ ہماری ویکنس ہے وہ اس دعا میں نہیں آتی یہ مائک کھول دے بچے آپ دعا کریں کے نام پہ آپ سب کی سلامتی ہو اور بڑی عاجزی کے ساتھ سارے سر جھکائیں اور خدا کی تعریف اور تمجید میں اپنے آپ کو بڑھائیں قدوس قدوس مہربان یسوع تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو تیری تمجید ہو تو جو ہے اور آنے والا ہے آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی اور میرا دل تیرے شکر گزاری سے بھرا ہے خداوند کے خدا نبیوں قبروں کے خدا تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس گھڑی کے لیے اس موقع کے لیے جو خداوندہ تو نے ہماری زندگی میں بخشا اے خداوند روح سے پرے ہوئے خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اے خداوندوں کے خدا تو ہے جو آنے والا ہے اے خداوندہ تو اپنی جتنی بھی دی ہوئی نعمتیں ہیں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمارے لیے بخشی اے خداوندہ آج کا دن جو مقرر کیا ہوا ہے آپ نے سبت کا دن ہم جو مناتے ہیں دل و جان سے اے خداوندہ جو سبت کا دن تیرے کہنے کے مطابق جو تیرے مقدس کلام میں حکم ہے
मनाते हैं तो खुदावंद तुम्हें बरकतें देता है। ऐ यीशु नासरी, आज का दिन जो तेरा पाक लहू और तेरे पाक बदन में हम शरीक होकर खुदावंद मनाने जा रहे हैं, ऐ खुदावंद तो बड़ी बरकत बड़ी कुव्वत देना। जब हम खाएं तो खुदावंद ताजगी पाएं, जिस तरह खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, पर हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी वाहद खुदा है जिसको हम सजदे पे सजदे करते हैं। ऐ जिंदा जलाली खुदा, तेरा शुक्र है आज का कलाम जो पढ़ा जो सुना गया है, बाइस से बरकतों की सुना, कोई 60 गुना कोई 100 गुना फल लाने वाले बने। और खुदावंद तुम्हें अपने खादम को बड़ी बरकत दी, बड़ी कुव्वत दी, उसके लिए तेरा शुक्र है। खुदावंद तुम्हें अपने कलाम को अपने खादम के मुंह के अंदर भर दिया ताकि वो हमें सुनाए और खुदावंद हम बेरुदे बरकतें पाए। ऐ यीशु नासरी, प्यार के बड़े बाप, जितने लोग बड़ी मुरादें लेके आए हैं सबके साथ होना, बड़ी बरकत बड़ी कुव्वत देना। जिनके पास घर नहीं उनके घर जैसी बरकत देना, जिनके पास औलाद नहीं उनको औलाद जैसी बरकत देना है। खुदावंद हर एक चीज देने में तू कादिर है, और जिनके पास नौकरियां नहीं उनके नौकरियां जैसी बरकत देना। ऐ खुदावंद जो भी अपने दिलों में मुरादें लेके आए हैं, आज खुदावंद तेरे नाम से सबकी कबूल हो। ऐ खुदावंद जब हम दरख्वास्त रखते हैं, ऐ यीशु नासरी को हमारी कबूल करता है, खुश होता है। ऐ यीशु नासरी, प्यार के बड़े बाप, जितनी भी परस्ती शाद तेरे बेटे बेटियों ने की है उनको खुदावंद बरकत देना, बड़ी कुव्वत देना। और खुदावंद आज का दिन सुबह से लेकर शाम तक सबके साथ होना, यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। एंड उससे बाद तशरीफ लाएं।